بڑا ہی مبارک اور پیارا مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے میں خاص دو ایسے ایونٹ ہوتے ہیں، خاص دو ایسے اسلامی تہوار ہوتے ہیں، ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ پوری دنیا کے مسلمان جس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ ایک تو حج کا مہینہ آ جاتا ہے، حج کے دن آ جاتے ہیں جب عاشقان رسول حج کو جاتے ہیں، جاتے تو چند ہی ہیں مگر ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل ان کے ساتھ دھڑک رہے ہوتے ہیں، سب کی آنکھیں عرفات کو تک رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بھائی رحمت والے میدان میں موجود ہیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا ہوگا، ہمارے لیے بھی دعائیں ہو رہی ہوں گی۔ اور سبحان اللہ، عرفات کے میدان کی تو کیا بات ہے کہ جو عرفات کے میدان میں احرام کی حالت میں وقوف عرفہ کی نیت سے پہنچ جائے، اللہ اکبر، احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ دوسرا سال ہے، لوگ حج پر نہیں جا پا رہے، پاکستان سے نہیں جا پا رہے، دنیا کے کئی ملکوں سے نہیں جا پا رہے، لیکن اب اللہ کی رحمت سے ہم امید بھی رکھتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ مولا آئندہ سال ہم سب کو بھی حج کی سعادت عطا فرما۔ کیسا پیارا آخری مہینہ ہے جس کے بارے میں وہ شاعر لکھتے ہیں نا، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ اسلامک کیلنڈر کی ایک اور خاص بات بتاؤں، ذوالحجہ آخری مہینہ، محرم پہلا مہینہ، اس سال کے آخری مہینہ بھی قربانی کا درس دیتا ہے، پہلا مہینہ بھی قربانی کا درس دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں قربانی کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ ہم اپنے اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں، امام حسین نے تو اپنی جانیں قربان کر دی نا، تو قربانی چاہے وہ وقت کی ہو، مال کی ہو، جان کی ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کے دین کی خاطر قربانیاں دینے والا بنا ہے۔ اب یہ جو بقرعید کی قربانی ہے، سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی نیکی ہے، یہ کتنے بڑے اجر کا کام ہے۔ اس کو فارمیلٹی سمجھ کے نہ کیا کریں، ارے کیا کریں بھائی، بقرعید آ گئی، کرنی پڑے گی قربانی، سال پورا ہو گیا پیسے نکالنے ہی پڑیں گے، نہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے، نصیب والوں کو ملتی ہے۔ اور اس کا اجر کیا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق علیہ رحمت اللہ الرزاق فرماتے کہ میرا بھائی باوجود غربت کے رضائے الہی کی نیت سے ہر سال بقرعید میں قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے اس خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے۔ یکایک میرا مرحوم بھائی ایک بڑے خوبصورت چت کبرے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے۔ میں نے پوچھا، یا اخی ما فعل اللہ تعالی بکا، میرے بھائی مرنے کے بعد تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ وہ شخص کیا کہتا ہے، اس کا بھائی کہتا ہے اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا کس عمل سے تیری بخشش ہو گئی؟ وہ کہتا ہے کہ ایک دن غریب ایک بڑھیا آئی تھی، میں نے اس کو بنیت ثواب 1 درہم دیا تھا، وہی درہم میرے کام آ گیا، میری بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ میں نے پوچھا بھائی یہ گھوڑے اتنے سارے تیرے پاس کیوں ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ سب میری بقرعید کی قربانیاں ہیں، اور جس گھوڑے پر میں سوار ہوں نا، یہ میری سب سے پہلی بقرعید کی قربانی تھی۔ میں نے پوچھا اب عزم کدھر کا ہے، جانا کدھر ہے؟ کہتے جنت میں جا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ انشاءاللہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو رقم جو اللہ کی راہ میں خرچ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا نا، وہ بڑا کام آئے گا، وہ نامہ اعمال پہ بڑا وزندار ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنی واہ واہ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اگر خرچ کرتا ہے کوئی یا کوئی بھی نیکی کرتا ہے وہ بڑی مقبول ہے۔ اور دوسری بات اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملی کہ انشاءاللہ
یہ جو قربانیاں ہیں نا، یہ اللہ نے چاہا تو جنت میں جانے کی سواری بن جائے گی۔ اور آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، یہ جو قربانی کرنے والے ہیں، سنو کتنا مبارک کام ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ کبھی سوچا کتنے بال ہوتے ہیں بکرے پر، گائے پر؟ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے خوش دلی سے طلب ثواب کے لیے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ دو شرطیں ہیں اس حدیث میں، ایک تو خوش دلی، انجوائے کے ساتھ، اللہ تیری مہربانی تو نے پھر موقع دیا، تیری راہ میں خرچ کرنے کا پھر موقع دیا، برڈن فیل نہ کیا کرو۔ کچھ لوگوں کی بڑی عجیب عادت ہوتی ہے، عبادت بھی کرتے ہیں اور بوجھ کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا کریں یار، اب رمضان آ گئی، تراویح پڑھنی پڑے گی۔ ارے اس کو تم بوجھ سمجھ رہے ہو؟ یار سال گزر گیا، اب زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ایک جگہ میں بیٹھا تھا، پتہ عجیب سی بات کی، کہتے ابھی بھائی کاروباری لوگوں کا سب سے بڑا خرچہ، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے نا، ان کا سب سے بڑا خرچہ ہی زکوٰۃ ہے۔ میں نے کہا یار اللہ کے بندو، زکوٰۃ تو خوش دلی سے دو، اس کو برڈن کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ تو کبھی بھی کسی عبادت میں بوجھ فیل نہ کریں، انجوائے کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں۔ اگر اللہ نے اس قابل کیا ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں تو سبحان اللہ، قربانی بھی کریں اور ساتھ سجدہ شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے اور میرے گھر والوں کو اس قابل کیا۔ ارے